ایک بات میلاد شریف کے حوالے سے عرض کر دوں، کیا کہتے ہیں آپ بتائیں؟ وقت زیادہ ہو گیا. میلاد شریف کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں. میلاد شریف آتے ہی بعض لوگوں کو پریشانی لگ جاتی ہے. ہر سال یہ بات چلتی ہے، ہر سال ہم جواب دیتے ہیں، ہر سال منہ کی ان کو کھانی پڑتی ہے، لیکن پھر ہر سال تازہ ہو کے آ جاتے ہیں. تو وہ بات وہی ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اچھا کہا کیا جاتا ہے کہ جی پہلے پچھلے دنوں کوئی 2-3 سال پہلے ایک یہ پینترا بدلا انہوں نے کہا جی اتنے پیسے لگا رہے ہو، کسی غریب کی بیٹی کی شادی بھی ہو سکتی ہے. تاریخ گواہ زیادہ دور نہیں جائے، ذہنوں میں ابھی وہ نقشے موجود ہیں، ابھی وہ نقشے گئے نہیں ہیں. ابھی سیلاب آیا ہے، یہی لوگ جو میلاد مناتے ہیں انہوں نے اپنے گھر سے باندھ کے سامان بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا؟ انہوں نے ہی بھیجا ہے نا بھائی. غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں بھی یہی کراتا ہے اور نبی کا میلاد بھی یہی مناتا ہے. کہا جی رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، نبی پاک کے دور میں نہیں تھا. میں نے کہا مولانا صاحب مجھے ایک بات بتائیے، یہ اتنی بڑی آپ نے مدرسے کی عمارت بنائی، اتنی بڑی عمارت بنائی، کیا رسول اللہ کے دور میں یہ تھی مدرسے؟ میں نے کہا بات سنیں، رسول اللہ کے دور میں مدرسہ تھا صحابہ صفہ کا، پڑھانے والے تھے رسول اللہ اور پڑھنے والے تھے اصحاب رسول اللہ. میں نے کہا نہ ویسی تعلیم ملے گی، نہ ویسا استاد ملے گا، نہ ویسے شاگرد ملیں گے، لیکن ایسی عمارتیں، کیا بڑی بڑی عمارتیں ہیں. کیا رسول اللہ جو پڑھاتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں جو اصحاب صفہ کا چبوترا لگتا تھا، کیا وہ یونیورسٹی ایسی تھی جیسی آپ نے بولا نہیں ایسی تو نہیں تھی. کیا تھا؟ بولا جی چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا. تو میں نے کہا مولوی صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو دین میں زیادتی ہے. بولا نہیں یہ دین میں زیادتی نہیں ہے، یہ زیادت فی الدین نہیں ہے، یہ زیادت للدین ہے. سمجھیے گا، یہ دین میں نہیں ہے، یہ دین کے لیے. کیا کہتے ہیں؟ بولی یہ دین میں نہیں ہے، یہ دین کے لیے. تو میں نے کہا وہ کیسے؟ بولا اصل میں شاہ صاحب یہ بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی، مراعات لوگوں کو ملے گی، پنکھے لگے ہوں گے. اس وقت میں تو مسجد نبوی میں پنکھے بھی نہیں تھے، یہ لائٹیں بھی نہیں تھی، یہ پکی عمارتیں بھی نہیں تھی. نبی پاک نے تو سختی سے منع کیا، فرمایا میری امت جو ہے وہ یہود و نصارہ کی طرح اپنی عبادت گاہوں کو سجائے گی، پکی عمارتیں بنائے گی، لیپے گی، چونے لگائے گی. میں نے کہا جی آپ کی تو مسجدوں میں بھی چونے لگے ہوئے ہیں، ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں، آپ کی تو مسجدوں میں ماربل لگے ہوئے ہیں، بڑی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں. بولا کیوں؟ وہ شاہ صاحب آپ بات کو سمجھے نہیں، یہ دین کے اندر زیادتی نہیں ہے، دین کے لیے زیادتی. ہونے کا وہ کیسے؟ بولا جی اصل میں اب وہ مٹی کی مسجد بنائیں گے نا، تو جب مٹی کی مسجد بنے گی تو پہلے ہی لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، تو مٹی کی مسجد میں لوگ نماز پڑھنے آئیں گے. میں نے کہا اچھا پھر کیوں بنائی؟ بولا اس لیے بنائی، سنیے گا. بولا اس لیے مولوی صاحب مجھے کہنے لگے ہمارا تو روز کا پالا نا، تو ہم پھر ظاہر ہے پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا داؤ لگانا ہے. آج ہی ملاکھڑے کے کھلاڑی ہم بھی تو ہیں نا. تو میں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ بولا جی ہوا یہ کہ لوگوں کا اس طرف رجحان نہیں ہوتا، نماز کی طرف، علم دین سیکھنے کی طرف، تو ہم نے مسجدوں کے اندر ایسی لگا دی ہے جو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا. ہم مسجدوں کے اندر پنکھے لگا دیے، لائٹیں لگا دی، نیچے ہم نے ماربل بچھا دیا، مسجدوں میں رنگ روغن اچھا کر دیا، خوشبوئیں پھیلا دی، تاکہ نمازی آئے تو پھر یہاں سے جا نہ سکے، اس کا دل نماز میں لگ جائے. ہم نے کہا مولوی صاحب یہی جواب ہے. بولا مدرسے بھی ہم نے عالی شان اسی وجہ سے بنائے تاکہ پڑھنے والا آئے تو پڑھ کے جائے. بولا یہی؟ میں نے کہا بولا ہاں جی یہی ہے. تو میں نے کہا ہم نے بھی لائٹیں اس وجہ سے لگا دی کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے، اس کا دل عظمت مصطفیٰ میں گم ہو جائے. جب وہ زیادت فی الدین نہیں ہے تو یہ بھی زیادت فی الدین نہیں ہے. وہ بھی رسول اللہ کے دین کے لیے تھا، یہ بھی رسول اللہ کے دین کے لیے. بولا وہ کیسے؟ میں نے کہا ایک انگریز اترتا ہے ایئرپورٹ پہ، کراچی کے ایئرپورٹ پہ، وہ آتا ہے باہر دیکھتا ہے ہر طرف لائٹنگ، ہر طرف خوشیاں ہیں، ہر طرف ترانے، ہر طرف نعتیں، ہر طرف نبی پاک کی خوشیاں منائی جا رہی. تو وہ پوچھے گا تو صحیح کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، یہ لوگ اتنی خوشی کیوں منا رہے؟ یہ تو نہیں کہے گا سوگ کیوں منا رہے، یہ اتنی خوشی کیوں منا رہے؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ اس دن ان کے نبی کی آمد ہوئی تھی. سبحان اللہ.
تو وہ کہ اچھا اپنے نبی، اپنے قائد، اپنے رہنما، اپنے امام، اپنے مقتدا کی آمد پر یہ لوگ اتنی خوشی مناتے ہیں، یار کتنا پیارا دین ہے، یہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب اتنا بتائیں، اس کے دل میں عظمت مصطفیٰ جائے گی یا نہیں جائے گی؟ رسول اللہ کی عظمت کا تصور بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا؟ میں نے کہا ہم نے اسی وجہ سے یہ سارا اہتمام کیا ہے، یہ ہم نے جو جھنڈے لگائے، یہ بتیاں لگائی، یہ جھالریں لگائی، یہ سب ہم اس لیے لگائی۔ بولا وہ پھر بھی ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا سمجھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا یہ نہیں کرو مولوی صاحب، 6666 آیتوں میں 4500 جو احکام کی حدیث ہے، ان میں سے کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ تہجد پڑھنے کے لیے نبی پاک نے کبھی اذان دی ہو۔ آج مکہ مدینے میں تہجد کے لیے اذان ہوتی ہے، وہاں آپ کو نہیں یہ باتیں یاد آتی؟ وہاں آپ کو یہ باتیں یاد ہے؟ ہاں اچھا، وہاں بھی یہ جواب یہ لد دین ہے، یہ فت دین نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا یہ سب کچھ بھی لد دین ہے، یہ فت دین نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب خوب چراغاں کرو، نبی پاک علیہ السلام کے ذکر سے اپنے محلوں کو، گلیوں کو جو ہے وہ معطر اور معمر کرو، اور سوڑے محبوب کا ذکر کر کے دکھاؤ کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ ہاں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ وآخر دعوایا الحمدللہ۔